بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا شرح عقائد کا سبق نمبر 2 ہے، جس میں ہم عقائد نسفیہ کی شروحات کا جائزہ لیں گے۔ لیکن جیسے ہم نے گزشتہ سبق میں عرض کیا تھا کہ ہم امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف کو جانیں گے جو ان کا امام شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں تھا، لیکن تیمور لنگ بادشاہ کے دربار میں نعمان الخوارزمی کو چونکہ حکم بنایا گیا اور انہوں نے علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں فیصلہ دیا، اور یہ فیصلہ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ بھایا اور اسی صدمے سے آپ کی وفات ہوئی۔ اب امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو بعد کے علماء نے کس نظر سے دیکھا، آئیے پہلے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، پھر ہم عقائد نسفیہ کی شروحات کی طرف جائیں گے۔ تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف پر علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں ایک مستقل رسالہ لکھا جس کا نام ہے الطود المنیف فی ترجیح ما قالہ السعد، یعنی امام سعد، امام تفتزانی کا نام تو مسعود تھا لیکن آپ کا لقب کیا ہے؟ سعد الدین۔ تو امام شوکانی، علامہ شوکانی امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو ترجیح دے رہے ہیں، فی ترجیح ما قالہ السعد علی ما قالہ الشریف، الطود المنیف فی ترجیح ما قالہ السعد علی ما قالہ الشریف، یعنی امام شریف الجرجانی۔ تو پتہ یہ چلا کہ امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بعد کے علماء کی نظر میں مرجوح تھا، اور امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف علماء کی نظر میں راجح تھا۔ اسی طریقے سے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تفسیر روح المعانی کے مصنف ہیں، اور روح المعانی امہات التفاسیر میں شمار اس کا ہوتا ہے، عربی کی تفاسیر میں امہات التفاسیر میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ عراق میں تھے تو اس لیے آپ نے رسالہ لکھا الاجوبۃ العراقیہ، یعنی عراق کے علماء کا ان کے جوابات، یہ عراقی خود عالم ہیں عراق کے، تو عراقی جوابات عن الاسئلۃ الایرانیہ۔ اور امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق چونکہ تفتازان سے تھا اور تفتازان ایران کا شہر ہے، تو اب حضرت نے رسالے کا نام یہ رکھا الاجوبۃ العراقیۃ عن الاسئلۃ الایرانیہ۔ یہاں پر یہ میں عرض کرتا چلوں کہ الطود المنیف فی ترجیح ما قالہ السعد علی ما قالہ الشریف، اس رسالے کا ذکر فتح القدیر میں بھی ہے، اور الاجوبۃ العراقیہ عن الاسئلۃ الایرانیہ یہ جو رسالہ ہے یہ اس وقت نایاب ہے۔ اس کا ذکر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اپنے رسالے کا ذکر فرمایا ہے، لیکن چونکہ ایک عرصہ گزرا تو اب اس کی تالیف دوبارہ نہ ہو سکی اور یہ اس وقت ناپید ہے۔ تیسری، علامہ محمد بن طاہر بن عاشور رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشیں اور کوششیں ہیں، آپ نے بھی اس مقام کی خوب تشریح فرمائی ہے، آپ بھی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اور آپ نے بھی اس کا خوب تذکرہ کیا ہے۔ اب امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی شروحات اور تصنیفات اور تالیفات کو ہم جانتے ہیں۔ آپ کی تصنیفات میں کشف الظنون والے نے لکھا کہ تقریباً 28 کے قریب کتابوں کا ذکر ملتا ہے، 28 کے قریب آپ کی تصنیفات ہیں اور آپ کے قلمی نسخے ہیں، تالیفات ہیں، اور ہر علم میں آپ نے کام کیا۔ آپ مناظر بھی تھے، آپ متکلم بھی تھے، مفسر بھی تھے، نحوی بھی تھے، اور آپ نے ہر فن لکھا، ہر فن میں لکھا، اور ہر فن مولا آپ ہیں، جس کا اندازہ ہمیں آپ کی درج ذیل کتابوں سے بھی ہوگا کہ علم النحو میں آپ نے کتاب لکھی ارشاد الہادی، یہ آپ کی نحوی تصنیف ہے ارشاد الہادی، جبکہ آپ نے علم الفقہ میں 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک تو آپ کا الفتاوی الحنفیہ جس کے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اور دوسری تصنیف آپ کی ہے المفتاح، یہ آپ کی 2 تصنیفات علم الفقہ میں ہیں۔
تفسیر میں یہ بات بھی پہلے گزر چکی ہے کہ امام زمخشری کی کتاب ہے تفسیر کشاف، اس کا آپ نے حاشیہ لکھا ہے، تو آپ مفسر بھی کہلائے۔ اور تفسیر کے علاوہ فقہ میں توضیح پر آپ نے کام کیا اور التلویح لکھی، یہ اصول فقہ میں آ گئی التلویح۔ اور علوم بلاغہ میں، ادب میں آپ نے المطول لکھی، المطول۔ دیگر علوم پر بھی آپ نے کام کیا، جیسے علم الکلام میں آپ کی دو کتابوں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ المقاصد، المقاصد فی علم الکلام کی شرح آپ نے لکھی شرح المقاصد، اور العقائد النسفیہ امام نصفی کی تصنیف ہے، اس پر آپ نے لکھی شرح العقائد، العقائد النسفیہ کی شرح شرح العقائد۔ اور منطق و کلام میں آپ نے تہذیب المنطق والکلام، اور قطبی کے متن شمسیہ کی طرح آپ نے السعدیہ بھی آپ نے لکھی ہے۔ اسی طریقے سے درود شریف، قصیدہ بردہ شریف جو ہے اس کی بھی آپ نے شرح لکھی ہے۔ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کا دورانیہ کیا ہوتا تھا، آپ کی تصنیفی اور علمی مہارت کیا تھی؟ حالانکہ مشکل سے مشکل ترین کتابوں کو آپ نے بہت کم دورانیے میں اور بہت علمی پیرائے میں آپ نے تصنیف فرمایا، جس کا ہم ایک حوالہ بھی دیکھتے ہیں۔ علامہ عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، الفواکہ البہیہ فی تراجم الحنفیہ، اس میں لکھتے ہیں کہ 768 ہجری میں، 768 ہجری کے ماہ شعبان میں امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ شرح العقائد یا شرح عقائد لکھ کر آپ فارغ ہوئے۔ لیکن آپ کے قلم نے جو ہے استراحت کرنے کے بجائے آپ کے قلم نے رخ بدل دیا۔ آپ علم الکلام پر کام کر رہے تھے، اب یہی قلم اصول فقہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ نے اس کی تصنیف مکمل فرمائی ہے شرح عقائد کی ماہ شعبان میں۔ ماہ شعبان میں آپ جو ہے شرح عقائد سے آپ اس کو لکھ کر فارغ ہوتے ہیں، اس کی تصنیف مکمل فرماتے ہیں۔ اور اسی سال یعنی 768 ہجری کے شعبان کے بعد رمضان، اور پھر شوال اور ذی القعدہ، تو 3 ماہ بھی نہیں گزرے کہ آپ نے توضیح پر تلویح لکھ ڈالی اور اصول فقہ میں آپ کی یہ تصنیف مکمل ہو گئی۔ تو 2 ڈھائی ماہ آپ کی ایک مشکل سے مشکل گراں قدر تصنیف کے لیے یہ وقت بھی کافی اور شافی تھا۔ اب آتے ہیں ہم عقائد نصفیہ کی شروحات، اور پھر عقائد نصفیہ کے بعد شرح عقائد کی شروحات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ عقائد نصفیہ ہماری اس شرح کا متن ہے، اور عقائد نصفیہ کی تقریباً کوئی 7 سے 8 شروحات کا ذکر ملتا ہے، جن میں سب سے مشہور زمانہ مقبول شرح شرح عقائد ہے۔ پھر اس شرح عقائد پر علماء نے کام کیا، اور شرح عقائد کو ہاتھوں ہاتھ لیا، یہ متداول شرح ہے، اور اس شرح پر پھر علماء نے مختلف حاشیے لکھے۔ آئیے ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں، جن میں سب سے ابھی تک کتنے حاشیے لکھے جا چکے ہیں؟ تقریباً 8ویں صدی ہجری سے، کیونکہ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جیسے ہم نے پڑھا تو 8ویں صدی ہجری میں ہوئی، تو 8ویں صدی ہجری سے ابھی تک تقریباً کوئی 20 سے 25 کے قریب حواشی صرف اس ایک شرح پر لکھے جا چکے ہیں۔ عقائد نصفیہ متن ہے، اس کی مقبول ترین شرح شرح عقائد ہے، اور پھر شرح عقائد پر 20 سے 25 کے قریب حاشیے لکھے جا چکے ہیں۔ یہ اس کتاب یعنی شرح عقائد کی مقبولیت کے اندازہ آپ ان حواشی سے بھی لگا سکتے ہیں۔ مقبول ترین ایک حاشیہ جو ہمارے زمانے میں مل جاتا ہے اور بآسانی دستیاب ہے، اس کا نام ہے النبراس۔ النبراس یہ علامہ عبد العزیز فرہاری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا حاشیہ ہے، اور علامہ عبد العزیز فرہاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پنجاب پاکستان کے صوبے پنجاب، اور اس میں کوٹ ادو کے شہر میں آپ کی پیدائش ہے، اور وہیں پنجاب میں ہی آپ نے آخری آرام گاہ پائی۔ علامہ عبد العزیز فرہاری رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت تھی کہ علامہ موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، بغیت الکامل السامی شرح المحصول والحاصل للجامی۔
امام ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح جامی ہے، جامی میں اس میں ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بحث چھیڑی ہے، جس کو حاصل محصول کی بحث کہا جاتا ہے۔ اس بحث پر علامہ موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، بغیت الکامل، بغیت الکامل۔ اور اس بغیت الکامل کتاب میں علامہ موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی عجیب تحریر اور پوری ذمہ داری کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھا لے کہ پنجاب کی سرزمین میں جب سے اللہ نے اس پنجاب کی سرزمین کو وجود بخشا، تب سے آج تک پنجاب کی سرزمین میں علامہ عبدالعزیز فرہاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی عالم پیدا نہیں ہوا، تو وہ شخص اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا۔ اور یہ بات کرنے والی شخصیت بھی کون ہے؟ علامہ موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ علامہ عبدالعزیز فرہاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص کوئی پنجاب کی سرزمین میں پیدا نہیں ہوا، تو وہ حانث نہ ہوگا۔ علامہ کتنی بڑی شخصیت تھیں کہ علامہ فرہاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کم و بیش کوئی 270 علوم عطا فرمائے، اور یہ سارے علوم آپ کو وہابی ملے ہیں، یہ آپ کے کسبی علوم نہیں ہیں۔ 270 علوم میں آپ کی دسترس ہیں علامہ فرہاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ تقریباً کوئی 32-33 سال کی عمر میں حضرت کی وفات ہوئی، اور آپ پر جادو ہو گیا، اور آپ اس جادو کے اثر سے اس دنیا سے چلے گئے اور آپ کی وفات ہوئی۔ فرماتے تھے کہ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ مجھ پر جادو کیا گیا ہے تو میں اس جادو کا توڑ کر لیتا، چونکہ اللہ نے مجھے اس کے علم بھی عطا فرمایا تھا۔ اگرچہ جادو سیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہابی طور پہ عطا ہو جائے تو وہ تو الگ بات ہے۔ اور توڑ کرنے میں تو حضرت فرماتے میں اس کے توڑ کر لیتا، لیکن اب چونکہ دیر ہو چکی ہے، اور پھر آپ پر اثر ہوا، آپ بیمار ہوئے اور آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور علامہ فرہانی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی تالیفات میں بہت سی کتابیں ہیں، مرام الکلام فی عقائد الاسلام، اور دوسری آپ کی ایک تصنیف ہے الناہیہ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ہے۔ آپ نے اصول حدیث میں بھی کوثر النبی لکھی، اور دیگر بھی آپ کی کتابیں ہیں، جیسے یہ ایک ہم النبراس، یہ مل جاتا ہے، یہ حاشیہ مکتبات سے بآسانی دستیاب ہے۔ دوسرا ایک حاشیہ جو شرح عقائد پر لکھا گیا، وہ ہے جامعہ ازہر کے شیخ برہان الدین ابراہیم بن محمد بن احمد الباجوری الشافعی کا، اور اس حاشیے کا نام ہے حاشیہ الباجوری۔ یہ باجور مصر کا ایک علاقہ ہے، اس کی طرف نسبت ہے الباجوری۔ اور حاشیہ الباجوری امام شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جو شافعی المسلک کے تھے۔ اس حاشیہ الباجوری میں یہ ہے تو ایک حاشیہ، لیکن اس حاشیے میں دراصل 3 حاشیوں سے استفادہ کیا گیا ہے، اور وہ 3 حاشیے بھی شرح عقائد کے الگ الگ حاشیے ہیں، تو وہ بھی ایک مستقل تصنیفات ہیں اور الگ الگ مستقل حاشیے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1 جس سے اس حاشیہ الباجوری میں استفادہ ہوا، اس کا نام ہے حاشیہ خیالی۔ دوسرا حاشیہ، حاشیہ عبد الحلیم سیالکوٹی۔ تیسرا حاشیہ، حاشیہ اسفرائینی۔ تو حاشیہ خیالی، حاشیہ عبد الحکیم سیالکوٹی، اور حاشیہ اسفرائینی، ان 3 حاشیوں سے استفادہ کر کے شیخ برہان الدین جو مصری عالم ہیں، ابراہیم بن محمد الباجوری، انہوں نے حاشیہ الباجوری لکھا، یہ شرح عقائد پر لکھا۔ ایک تیسرا حاشیہ جو اس پر لکھا گیا، وہ لبنان کے عالم تھے، اور ان کا نام بھی ابراہیم ہے اور ان کا لقب بھی برہان الدین ہے، لیکن والد سے فرق ہے۔ اوپر جو مصری عالم تھے ابراہیم بن محمد ہیں، اور لبنان کے جو عالم ہیں وہ ابراہیم بن عمر البقائی ہیں۔ تو انہوں نے حاشیہ لکھا النکت والفوائد، یہ ہم تیسرا حاشیہ پڑھ رہے ہیں، جبکہ دوسرے حاشیے میں 3 حاشیے الگ سے آتے ہیں، تو کل تو 6 ہو گئے۔ تو النکت والفوائد یہ امام برہان الدین ابراہیم بن عمر البقائی کا حاشیہ ہے۔
अच्छा, एक चौथा हाशिया अगर हम इसका जायजा लें तो इस हाशिये का नाम है अल-मजमूअतुस्सनिय्या अला शरह अल-अकाइद अन-नसफिय्या। दर हकीकत अल-मजमूअतुस्सनिय्या में भी तीन अलग अलग हाशिये हैं। एक तो वही हाशिया ख्याली है जो हाशिया बाजूरी में भी मौजूद है, और दूसरा इस अलमजमुअतुस्सनिय्या में रमज़ान आफंदी का हाशिया है, तीसरा कस्तलीन। ये तीन हाशिए हैं जिन हाशियों से इस्तिफादा करके अलमजमुअतुस्सनिय्या अला शरह अल-अकाइद अन-नसफिय्या इसको मुरतब किया गया। तो दर हकीकत इसमें भी तीन हाशिए हैं, बल्कि ये भी चार अलग हाशिए बन जाते हैं। एक पांचवी काविश शेखुल इस्लाम शेख जकरिया अल अंसारी रहमतुल्लाहि अलैह की है, और आपकी वफ़ात 793 हिजरी में है, यानी यह कदीम तरीन हाशिया है। 793 यानी 8वीं सदी हिजरी का हाशिया है शेख जकरिया अल अंसारी का शरह अकाइद पर। इमाम तफ्ताजानी रहमतुल्लाहि अलैह भी इसी हिजरी में वफ़ात पा गए, और शेखुल इस्लाम शेख जकरिया अल अंसारी रहमतुल्लाहि अलैह भी इसी सदी हिजरी में आपकी वफ़ात हुई है। इमाम तफ्ताजानी रहमतुल्लाहि अलैह की वफ़ात, जैसे हमने अर्ज़ किया था कि आपकी वफ़ात एक मुनाजरे के सबब हुई बरोज़ पीर माह मुहर्रमुल हराम में 793 793 या 792 हिजरी में हुई थी इमाम तफ्ताजानी रहमतुल्लाहि अलैह की वफ़ात। और शेखुल इस्लाम शेख ज़करिया अल अंसारी रहमतुल्लाहि अलैह की वफ़ात भी 793 हिजरी बयान की जाती है। गोया कि इन दोनों हजरात की इन दोनों दोनों हजरात जो है ना वो हम असर हैं, और दोनों का सने वफ़ात भी एक ही है, 793 हिजरी। आप भी मुख्तलिफ उलूम फ़नून में दस्तरस रखते थे। मुख्तलिफ उलूम में फ़नून में शेख ज़करिया अल अंसारी की किताबें हैं, तकरीबन 50 के करीब आपकी तसनीफ़ात हमें मिलती हैं, आपने किताबें लिखी हैं। तो शेखुल इस्लाम शेख ज़करिया अल अंसारी की जो हाशिया है उसको हाशिया ज़करिया अल अंसारी या हाशिया शेखुल इस्लाम भी कहते हैं, और आपके उस हाशिए को फ़तहुल इलाह भी कहा जाता है। फ़तहुल इलाह भी इस हाशिए का नाम है, और हाशिया शेखुल इस्लाम या हाशिया ज़करिया अल अंसारी भी इसको कहा जाता है। तो आज के सबक में हमने जायज़ा लिया, एक तो हमने इमाम तफ्ताजानी रहमतुल्लाहि अलैह के उस मौक़िफ़ को देखा जो उनका इमाम शरीफ अल जुरजानी रहमतुल्लाहि अलैह के मुकाबले में था मुनाजरे में। दूसरा हमने इमाम तफ्ताजानी रहमतुल्लाहि अलैह की अपनी तसनीफ़ात को देखा, और फिर तीसरा हमने उनकी शरह अकाइद जो इमाम तफ्ताजानी की एक शरह है उस शरह अकाइद पर दीगर उलमा ने जो हवाशी लिखे उसके हमने जायज़ा लिया। आइंदा के सबक में इंशाअल्लाह हम मतन हाशिया तर्जुमा शरह इसको हम मुख्तसर सा देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।